Welcome to Al Hadi Foundation School. अस्सलाम वालेकुम। अपनी किताब का सफ़ा 35 खोलें। यूनिट नंबर 2 है, सबक नंबर 1 है। सबक का नाम है घरेलू मुलाजमा ने नोबेल इनाम पाया। ये एक मुलाजमा की कहानी है जिसने बहुत मुश्किल हालात देखे। ने बजाय ये कि वो हार मान जाती, उनसे घबरा जाती, उन्होंने उसका डट कर मुकाबला किया और उन्होंने अपने शोहर के साथ मिलकर एक ऐसी इजाद की जो कि आज भी कैंसर जैसे मुज़िम मर्ज़ में बहुत उसके इलाज में जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। ज़माने की नीरनगियाँ भी अजीब हैं। नीरनगियाँ तब्दीलियाँ, इसमें रोज़ रोज़ जो तब्दीलियाँ रनुमा होती हैं, कभी ये गुमनामी में पैदा होने वाले को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा देती हैं, तो कभी मारूफ ख़ानदान के फ़र्द को गुमनामी के अंधेरे में धकेल देती हैं। अब मारिया स्कोड्स्का की मिसाल देखिए। बाप पोलैंड के स्कूल का एक टीचर, गैर मुल्की हुकूमत का ग़ुलाम, माँ टीबी की मरीज़। ऐसे ख़ानदान में एक बच्ची पैदा होती है, अभी 11 बरस की भी नहीं हो पाती कि माँ का इंतकाल हो जाता है। बाप को अपने वतन की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद के जुर्म में मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाता है। एक बहन टाइफाइड के मर्ज़ में मुब्तला होकर मौत का लुक़मा बन जाती है। हुक्मरान कौम ने औरतों की तालीम पर पाबंदी लगा रखी है। इनको इतने कठिन हालात का सामना है कि बाप जो है वो उनको मुलाजमत से निकाल दिया गया, माँ का इंतकाल हो गया, बहन का इंतकाल हो गया। इतने बुरे हालात हैं कि उनको जो है वो खाने के लिए भी मुश्किल कुछ मैसर हो रहा है। कि इन पहाड़ों के सामने अच्छों की हिम्मत जवाब दे जाती। लेकिन मारिया एक आम लड़की कब थी। उसे तो दुश्वारियों से हार मान लेने की बजाय उनका मुकाबला करके ही खुशी होती थी। हमवतनों की हमायत पर बाप का जो अंजाम हुआ वो उसके सामने था, लेकिन खौफज़दा होने की बजाय उसने छुपकर गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उसकी बड़ी बहन ब्रोनिया की ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बने। पोलैंड में रहकर डॉक्टर बनना तो दरकिनार, आला तालीम हासिल करना ही नामुमकिन था। ख्वाहिश के पूरा होने का एक ही रास्ता था, फ्रांस का सफ़र। लेकिन सफ़र के खर्च और पेरिस में रहने के अखराजात का बंदोबस्त एक मुश्किल अमर काम। अब मारिया को अपने इसार के जज्बे के मुजाहरे का एक और मौका हाथ आया। उसने बहन को फ्रांस भेजने और तालीमी अखराजात का भार उठाने की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। उस काम के लिए उसने शहर के खाते पीते ख़ानदान ने बच्चों की देखभाल के लिए मुलाजमत कर ली। अलबत्ता बड़ी बहन से ये वादा ले लिया कि जब वो तालीम मुकम्मल कर लेगी तो मारिया को फ्रांस बुला लेगी। उन्होंने उससे फ़ैसला किया कि वो अपनी बहन की मदद करेगी ताकि वो तालीम हासिल करे, लेकिन इस वादे पे कि मुझे भी वहाँ पे बुला लेंगे। मारिया ने एक अज़्म के साथ खुद को साइंस की तालीम हासिल करने में गुम कर दिया। धुन की पक्की हिम्मत और जुर्रत का नमूना यही मारिया स्कोड्स्का आखिर एक दिन दुनिया की चंद उन साइंसदानों में शुमार हुई जिसे नोबेल इनाम से 2 बार नवाजा गया, जो एक नोबेल इनाम पाने वाले की माँ और दूसरे की सास बनी और जिसे दुनिया मादाम क्यूरी के नाम से जानती है। मारिया क्यूरी को उसकी हौसले, उसकी हिम्मत और उसकी मेहनत की वजह से जो उन्होंने दिन रात की थी, उन्होंने साइंस में अपना एक नाम बनाया और उसी इनकी साइंस में उस नाम की वजह से उनका शुमार उन साइंसदानों में होना शुरू हो गया जिन्हें नोबेल इनाम से 2 दफ़ा नवाजा गया था। 1890 तक मारिया के घरेलू हालात कदरे बेहतर हो चुके थे। अब वो चाहती तो पेरिस जा सकती थी, लेकिन एहतियात का तकाजा था कि अभी कुछ और सब्र कर लिया जाए। आखिर 1891 में वो फ्रांस के लिए रवाना हुई। पैसे की कमी की वजह से उसे ट्रेन के सबसे निचले दर्जे में सफ़र करना पड़ा। शुरू के कुछ दिन उसने अपनी बहन के घर गुजारे। यहाँ उसे सारी सहूलतें मैसर थी, वक्त पर खाना, दिल बहलाने के लिए बड़ी बहन, हमवतनों से मेल जोल के मौके। अलबत्ता उसे यहाँ उसे फ़्रांसीसी ज़ुबान सीखने के लिए मुनासिब फ़्रांसीसी माहौल नहीं मिल रहा था।
وہاں پہ اس کو کچھ سہولتیں بھی تھیں اور کچھ مشکلات کا بھی اس کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ دوسری طرف فرانس میں تعلیم کے لیے فرانسیسی زبان پر عبور ضروری تھا۔ آخر ماریا نے گھر کے آرام کو تعلیم کی ضرورت پر قربان کر دیا اور اپنی بہن کے گھر کو چھوڑ کر وہ سوربن یونیورسٹی کے پاس ایک کرائے کی کوٹری میں رہنے لگی۔ یہ کوٹری مکان کی تیسری منزل پر تھی، جہاں چڑھنا اترنا مشکل تھا، پھر کھانے کا بندوبست مناسب نہیں تھا اور اکثر ماریا کو بھوکا رہ جانا پڑتا۔ لیکن ان پریشانیوں کے باوجود ماریا کو یہ جگہ پسند تھی۔ یہاں اسے مجبوراً فرانسیسی بولنی پڑتی اور مطالعے کے لیے بہت وقت ملتا، کہ وہ اکیلی ہوتی تھی اور وہ اس کا دھیان ادھر ادھر کسی چیز پر نہیں جا سکتا تھا، صرف اور صرف اس کا دھیان اپنے کام پر ہی رہتا تھا۔ اس لیے اس کو وہ جگہ پسند تھی کہ وہاں پہ رہ کر وہ اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دے سکتی۔ نمبر 36 پہ آ جائیں۔ آخر مشکل دن ختم ہوئے۔ اب ماریا کی مشکلات کچھ کم ہوگی، کیونکہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ محنت کر رہی تھی، قدم بڑھا رہی تھی، تو ان کی مشکلات میں کمی واقع ہو رہی تھی۔ 1893 میں وہ طبیعیات یعنی فزکس اور 1894 میں ریاضی کے امتحان میں پوری کلاس میں اول اور دوم مقام کے ساتھ کامیاب ہوئی۔ انہی دنوں اس کی ملاقات پیری کیوری سے ہوئی۔ وہ فزکس کے مضمون میں اعلیٰ صلاحیت کے مالک تھے، ان کے جو استاد تھے۔ کیوری اکثر ماریا کو تحفے بھیجتے، لیکن یہ تحفے پھولوں کے گلدستے کی بجائے ان کے مضامین ہوتے۔ ان کی دوستی کا یہ رشتہ 20 جولائی 1895 کو شادی کے رشتے میں تبدیل ہو گیا اور ماریا اب کیوری بن گئی۔ سائنس کی دنیا میں تکنیکی ایجادات کو بالعموم نظری موضوعات کے مقابلے میں قدر و قیمت حاصل ہوتی ہے۔ نظری موضوعات یعنی وہ جو صرف باتوں کے حد تک ہوں، قیاس پر ہوں، سائنس میں جو تجربات ہیں ان کو زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نظری میدان میں پیش رفت بڑی حد تک تکنیکی ایجادات کے سہارے ہی ممکن ہو سکی ہے۔ چنانچہ ماریا بھی اپنے تحقیقی نتائج حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی ہی تکنیکی ایجاد ویکیوم پمپ کے احسان مند ہے۔ ویکیوم پمپ کی مدد سے تجربے کی بدولت کیتھوڈ شعاعوں کی ماہیت کا پتہ چل پایا اور ایٹم کے ذرات، جنہیں الیکٹران کا نام دیا گیا، دریافت ہوئے۔ الیکٹران باہم پیوست ہو کر آخر کیوں کر ایٹم کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ تجربے اور جستجو کی اس راہ پر چل کر ولہم رونٹجن نے ایکس رے کی دریافت کی اور اپنی بیوی کے ہاتھ کی اندھیرے میں ایسی تصویر کھینچی جس میں صرف ہڈیاں اور انگلی کی انگوٹھی نظر آتی تھی۔ سائنس کی دنیا میں اس تصویر کا مقام مونا لیزا کی تصویر سے کم اہم نہیں۔ مونا لیزا جو ہے وہ آرٹ میں ایک اہم حیثیت رکھتی ہے، تو اسی طرح سے جو یہ بھی ایکس رے کی دریافت ہے، یہ بھی مونا لیزا کی سی اہمیت رکھتی ہے، لیکن میڈیکل سائنس میں۔ تجربے اور جستجو کی اس راہ پر چل کر ولہم رونٹجن نے ایکس رے کی دریافت کی اور اپنی بیوی کے ہاتھ کی اندھیرے میں ایسی تصویر کھینچی جس میں صرف ہڈیاں اور انگلی کی انگوٹھی نظر آتی تھی۔ سائنس کی دنیا میں اس تصویر کا مقام مونا لیزا کی تصویر سے کم اہم نہیں۔ مونا لیزا جو ہے وہ آرٹ میں ایک اہم حیثیت رکھتی ہے، تو اسی طرح سے جو یہ بھی ایکس رے کی دریافت ہے، یہ بھی مونا لیزا کی سی اہمیت رکھتی ہے، لیکن میڈیکل سائنس میں۔ صفحہ نمبر 37 پہ آ جائیں۔ طبیعیاتی تحقیق کے میدان میں یہ وہ دور تھا جب شعاعوں کی ماہیت کو سمجھنے کی کوشش سائنسدانوں کا مرغوب مشغلہ تھا۔ مرغوب یعنی بہت پسندیدہ کام تھا۔ ماریا نے بھی اسی میدان میں مزید تحقیق کرنے کا ارادہ کیا۔ میاں بیوی نے تابکاری کے اس نئے عنصر کی مناسب مقدار حاصل کرنے کے کام کو روایتی ڈھنگ سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے بوہمیا کے کانوں سے یورینیم کی چھنی ہوئی کئی ٹن راکھ حاصل کی اور اس میں سے نئے مادے کے علیحدہ کرنے کا صبر آزما کام شروع کیا۔ اپنے اس کام میں دھن کے پکے یہ دونوں سائنسداں 4 برس تک لگے رہے۔ اسی دوران ماریا کی بڑی بیٹی ایلن پیدا ہوئی۔ اپنے تجرباتی کام کو یہ دونوں سائنسدان اپنے مکان کے صحن میں ایک شیڈ کے نیچے کرتے تھے، اور یہ شیڈ اتنا خراب تھا کہ اس میں سے پانی ٹپکتا رہتا تھا۔ ماریا بالٹی بھر بھر کر راکھ لاتی اور اسے بڑے پتیلے میں پکاتی تھی۔ پیری کیوری سے حاصل شدہ
فضلے پر تجربہ کرتے، یعنی جو اس سے حاصل ہونے والے جو مواد تھا اس پہ تجربہ کرتے تھے۔ چھت میں دودھ کش یعنی دھواں دان یا چمنی وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے پکاتے وقت نکلنے والی گیس ان کے جسم میں داخل ہو رہی تھی، لیکن دونوں اس کے مضر اثرات سے بے خبر تھے۔ اس گیس کے ذریعے سے ان کے جسم میں داخل ہونے والی ریڈیو ایکٹیویٹی بڑی حد تک آگے چل کر پیری کیری، مادام کیوری اور ان کی بڑی بیٹی ایرین کی موت کا سبب بنی۔ دوسرے لفظوں میں یہ تینوں افراد سائنسی تحقیق کے شہید کہے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے تجربات کے نتائج ایک ڈائری میں لکھے ہیں، لیکن وارے شوق مشکل کے ان ایام کے بارے میں مادام کیوری لکھتی ہیں کہ بسر و سامانی کا یہ دور ان کی زندگی کا سب سے خوشیوں بھرا دور تھا، کیونکہ اس میں وہ اپنی پسند کا کام کری تھی۔ جو کام انسان اپنے شوق سے کرتا ہے اس کے لیے اس کو جو مشکلات ہیں وہ مشکلات نہیں لگتی، بلکہ وہ اس کے لیے باعث سے مسرت ہوتی ہیں۔ مارچ 1902 میں آخر وہ خالص اس مادے کو اتنی مقدار میں علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کا ایٹمی وزن معلوم کیا جا سکے۔ یہ وہی مادہ تھا جو آگے چل کر کینسر جیسے مزمن مرض کے علاج میں معاون مددگار ہوا۔ نوبل کمیٹی نے میاں بیوی کو 1903 میں ان کی اس تحقیق کے لیے نوبل انعام کا مستحق قرار دیا۔ ان کی یہ دریافت نظری طبیعیات کے میدان میں ایک سنگ میل ہے۔ اب یہ بات صاف ہو گئی کہ ایٹم کے اندر ایک قوی عمل واقع ہوتا رہتا ہے۔ اس سمت میں اور زیادہ تحقیق کی بدولت رودرفورڈ نے گاما اور بیٹا شعاؤں کی نشاندہی کی۔ سچ ہے، انسان میں اگر سچی لگن ہو تو غلامی کا ماحول، سہولیات کی کمی، صبر آزما حالات، یہ سب چیزیں راہ میں رکاوٹ کے بجائے کامیابی کی منزل کا زینہ بن جاتی ہیں، زینہ سیڑھی بن جاتی ہیں، اور ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ماریا کیوری کی زندگی ہمارے لیے ایک ایسی ہی مشعل راہ ہے کہ ہمیں بھی انسان ہے اگر کسی چیز کا ارادہ کر لے، عزم کر لے کہ اگر وہ کس کام کی اپنے اوپر دھن سوار کر لے تو وہ کام ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں وہ کامیاب نہ ہو، بلکہ وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ صرف کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمت کی، محنت کی اور سچی لگن کی، کیونکہ اگر ہمارا اور نیک ارادے کی، اگر ہم نیک ارادہ کریں گے تو یقیناً کام میں بھی برکت ہوگی اور کام بھی خوش اسلوبی سے ہو جائے گا۔ آپ نے سبق کی مشق حل کر لینی ہے اور اس کو یاد بھی کر لینا ہے۔ اپنی اردو کی کاپی پہ اس کو خوش خط لکھیں گے اور اس کو یاد کریں گے۔